بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے حصے میں ہم نے جو باتیں کی وہ یہاں تک تھیں کہ ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لینا ہے اور صاف ستھرے ایک مضبوط اور ایمان والے دل کے ساتھ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے بہترین چیز جو اللہ پاک کو بےحد پسند ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تسبیحات، جیسا کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب بہت خوشی کا احساس اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں صفائیاں ستھرائی ہر طرح کی تیاریاں کر لیتے ہیں، اور نیتیں ہماری اگر ہم یہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس مہینے میں اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان تمام روزے داروں کے لیے، ان تمام پیارے مومنوں کے لیے جنت کو سجا دیں کہ جو اس روزے کے مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس جنت کو پانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جنت سجائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کی صفائیاں، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو پاکیزگی دینی ہے وہ اس نیت کے ساتھ دینی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو بھرپور طریقے سے پائیں گے، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں بھرپور طریقے سے حاصل کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت ہمدردی کا برتاؤ، تمام وہ نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں ہم رمضان المبارک میں کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ نیت انشاءاللہ العزیز ہماری مغفرت، ہماری بخشش کا سبب بنے گی اور ہم یقیناً اس جنت کے حقدار بنیں گی۔ اچھا جی، ذکر اور اذکار کی بات ہو رہی تھی، تو ذکر اور اذکار میں بہت ساری تسبیحات ہیں جن کو میں مکمل اعراب کے ساتھ آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل جائیں۔ سب سے بڑھ کر جو تسبیح اللہ پاک کو بے تحاشا پسند ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زبان پر بےحد ہلکے لیکن وزن میں بہت بھاری کلمات ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان تسبیحات کا اجر سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ یہ گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں بخشش عطا کرتا رہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے پیچھے فوراً کسی نیکی کو لگا دیں۔ تو جب بھی آپ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے، اس کے پیچھے آپ اپنی توبہ کو لگا دیں، کوئی اچھا کام کر لیں اس نیت سے کہ اللہ جو ہم نے غلطی کی اس نیکی کے ذریعے ہماری اس غلطی سے تو درگزر فرمانا، اور صدق دل سے توبہ کریں کہ اللہ پاک آئندہ ہم سے یہ خطا نہیں ہو، تو ہمیں اس کا حوصلہ بھی دینا اور ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھنا۔ یہ دعا اللہ سے ضرور کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی مدد کے بغیر بندے کا کوئی بھی اچھا عمل ناممکن ہے۔ ہمارے اندر اللہ پاک نے جو نفس اور ساتھ جو شیطان لگا کے رکھے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس مہینے میں اس کے باوجود ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری جو پختہ عادتیں ہیں، جو گناہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، عموماً ویسے ہی رہتے ہیں۔ کچھ کمی ہم ضرور کرتے ہیں، کچھ شعوری کوشش سے، کچھ محنت سے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم نہیں تبدیل کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی، جیسے خاندان میں جو بچے بڑھتے ہیں ہمارے، اور
2-4 دن کسی اور کے ساتھ رہ کر آ جائیں اور واپس آ کے وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم فوراً الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو اپنی پھپھی کے بیٹے کے ساتھ رہ کر آیا تھا، اس لیے اس سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ اس کے اثر لے کر آ گیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. بالکل وہ شیطان ہمارا وہ ساتھ ہے کہ وہ ہمیں اتنا اپنے صحبت کا عادی بنا چکا ہے کہ ہم اس کی کیے ہوئے سارے کاموں کو اس کی غیر موجودگی میں بھی نہیں بھلا پا رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے کیونکہ ہمیں ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہمیں بہت محنت کرنی ہے. یہ محنت ہمیں شعبان کے مہینے سے شروع کر دینی چاہیے، اور جب ہم رمضان المبارک میں پہنچ جاتے ہیں تو اس محنت پر جم جانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ محنت ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہوگی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کانا سعیکم مشکورا، آپ کی کوشش قدردانی کی جائے گی، آپ کی جو کوششیں ہیں ان کی قدر کی جائے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے رزلٹ کیا دیا ہے، آپ کتنا کامیاب ہوئے، آپ نے نتیجہ کیا دیا. جیسے آپ سب ماشاءاللہ قرآن مجید کی طالبہ ہیں، تجوید کی طالبہ ہیں، تو آپ سب الحمدللہ تجوید پڑھتے ہوئے یہ سوچ رکھتی ہیں کہ آپ کو بہترین قرآن مجید پڑھنا آ جائے. اللہ پاک آپ سب کی مدد کرے، میری مدد کرے. لیکن کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کی ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے، لیکن آپ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ جو آپ کی کوشش کا عمل ہے نا، یہ قبول کیا جائے گا. اللہ کے نزدیک اس کی بہت ویلیو ہے، اور اللہ کے نزدیک آپ سب بہت رحمتوں کی اس کی حقدار ہیں اور اس کی بہت پسندیدہ بندیاں ہیں، کیونکہ آپ اس کے کلام کو سمجھنے پر محنت کر رہی ہیں. تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے یا ہم کر نہیں پا رہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ کامیابی دے گا اللہ تعالیٰ، کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی سے طلب کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تھوڑی بہت اونچ نیچ کے ساتھ بھی کامیابی مل رہی ہے تو ہماری کوشش اس کے نزدیک بہت قبولیت والی ہے. اور جو لوگ زیادہ محنت کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کا اجر بھی دگنا ہے، ان کا اجر بہت زیادہ ہے اللہ پاک کے نزدیک. کیونکہ ہم جو اچھا پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں، جو رواں انداز میں قرآن مجید کو، اللہ پاک کے کلام کو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ تو ایک دفعہ کا ثواب حاصل کرتے ہیں نا، ان کی ایک دفعہ کی کوشش تھی. لیکن جو نہیں پڑھ پا رہا اور وہ بار بار محنت کر رہا ہے، ایک شخص ایک دفعہ پڑھ کے نکل گیا، اسے پڑھ لیا، کامیابی مل گئی، اور ایک شخص 2 بار 3 بار 4 بار 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ، تو وہ جو محنت وہ کر رہا ہے وہ قبولیت رکھے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کامیابی کی نہیں، بس اللہ کی رضا، اس کی مدد کی طلب کیا کیجیے. اچھا جی، اب ہے یہ کہ توبہ کی قبولیت کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ایک تو شرط ہے توبہ کی کہ آپ ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے تو ہم جو کچھ چاہیں وہ کرتے چلے جائیں، جو گناہ چاہیں ہم کرتے چلے جائیں، اور بس اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے. اور خصوصی طور پہ رمضان تو ماشاءاللہ برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو کیوں نہیں اللہ پاک ہمیں معاف کریں گے. نہیں، آپ کو صدق دل سے یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم یہ غلطی، یہ خطا آئندہ نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے بخشش طلب کریں. توبہ، خصوصی طور پہ توبہ، اپنے گناہ اپنے غلطی، اپنی خطا کو دھیان میں رکھ کر پڑھا کیجئے. استغفار جب بھی آپ پڑھتے ہیں، جب بھی آپ توبہ طلب کرتے ہیں، تو ضرور آپ اپنی غلطی کو، کسی ایک خاص غلطی کی معافی مانگا کریں. کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز یاد نہیں رہتی، ہمیں کوئی غلطی کی شعوری طور پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ہمیں اس بات کا فہم بھی نہیں ہوتا، سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. تو وہ غلطی اس استغفار سے جو ہم مستقل اپنی زبان پر رکھتے ہیں، اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی کی توبہ اپنے گناہوں کو دھیان میں رکھے کریں. استغفار کثرت سے پڑھیں. استغفار میں بہت سارے خاص طور سے وہ جو سید الاستغفار ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گی، ابھی گروپ میں سینڈ کر دوں گی، اور آپ کے ساتھ آپ کو ملے گا، اس کی کثرت کیجیے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی تسبیحات ہیں، تو کوشش کریں کچھ مخصوص تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زبان میں وہ تسبیحات رواں ہو جائیں گی، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے ذکر اذکار کی قبولیت ہے. الفاظ کوئی بھی ہوں، ہم اللہ سے مخاطب ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں، یہ وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، زبان بھی کوئی بھی ہو،
لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مصنون طور پر، مصنون طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ تمام کام کریں. جب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ کنجوس ہے جو اللہ کے نبی کا نام آنے پر اس پر درود نہیں بھیجتا. تو جب جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے ضرور درود شریف پڑھا کریں. اچھا جی، آگے ہے کہ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ تسبیحات جو ہے ہم مخصوص کر لیں. تو اگر آپ کو بہت زیادہ تسبیحات یا اذکار نہیں یاد ہوتے تو آپ چند مخصوص تسبیحات اپنے ساتھ رکھ لیں، کسی کارڈ پہ لکھ لیں. اب بہت سارے آج کل تو کارڈز بھی ملتے ہیں. کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں جس میں آپ کو تمام تسبیحات لکھی ہوئی مل جائیں، یا یہاں پر ہم گروپ پہ شیئر کر رہے ہیں، موبائل میں بھی آپ کے پاس موجود ہوگی. تو وہ تسبیحات آپ مستقل پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزیں اپنے عمل میں لائیں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھیں. بے شک ثواب بہت زیادہ ہے جتنا زیادہ آپ کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائمی اعمال اللہ پاک کے نزدیک وہ اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ اور قبولیت رکھتے ہیں جو دائمی ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے سوچا کہ آج میں ہم تو تسبیح پڑھیں گے، آج آپ نے بیٹھے اور آپ نے 2000 مرتبہ کوئی تسبیح پڑھ لی اور اگلے 2 سال کی چھٹی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ روزانہ اپنا معمول رکھیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا روزانہ کا معمول رکھیں. ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، کوئی خاص ورد آپ رکھ لیں استغفار کی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ اجر ہے. یہ تسبیح میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کروں گی بما اعراب. یہ تسبیح آپ ضرور شامل کیجیے گا اپنے استغفار کے جو ورد آپ کریں گے اس میں. یہ آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گی، اور آپ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، جتنا آپ کو موقع ملتا ہے، جتنا آپ کو وقت ہے. لیکن صرف گننا نہیں ہے ہمیں، تسبیحات صرف گننی نہیں ہے. یہ تسبیح جب آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گی، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان کے مہینے میں لغو باتیں ختم کر دیجئے، ساری بیکار بے بنیاد باتیں، ایک دوسرے سے ناراضیاں، شکوے شکایت، طنز، ہنسی اڑانا، یہ سب ختم کر کے آپ ذکر اذکار اپنی زبان پر اس طرح کر لیں کہ گویا جو ایک ہم کا ایک مصرع، ایک نعت کا مصرع ہے نا کہ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، تو حمد خدا سے ہماری زبانیں لمحہ تر رہنی چاہیے، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں. تو ایک کام یہ ہو گیا. اور مخصوص تسبیحات کے ساتھ ساتھ آپ کو استغفار کا فائدہ بتاؤں آپ کو میں. استغفار کا جو فائدہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ خوف سے نجات پاتے ہیں. بہت سارے خوف ہوتے ہیں انسان کے دلوں میں. بعض لوگوں کو تو فوبیا ہوتا ہے، بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں. تو جیسے کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں اور اگر اوپر لگے پنکھے پہ نظر پڑتی ہے تو وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ پنکھا ہم پر نہ گر جائے. چھوٹا سا خوف ہے، لیکن یہاں سے لے کر بڑے بڑے خوف تک، ان تمام خوف سے نجات آپ کو استغفار سے مل جاتا ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہم امان میں آ گئے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں آ گئے، اللہ نے ہم سے تمام عذاب کو، تمام تکالیف کو دور کر دیا، تو ہم بہت اطمینان میں آ جاتے ہیں. اور یہ اطمینان بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے. اچھا جی، نماز دوسرے نمبر پہ استغفار کے بعد ہمارے پاس ہے نماز. نماز میں خشوع اور خضوع اور اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. سب سے بہترین طریقہ جو نماز میں خشوع حاصل کرنے کا ہے وہ یہ، ایک تو یہ کہ آپ کو نماز کے آپ جب ادائیگی کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ تجوید کی طالبات ہیں، اب کی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ پورے طریقے کو غور کیجیے گا. جو صورتیں، جو دعائیں، جو تسبیحات آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہ مخارج، قواعد سارے اگر دھیان میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز خود بخود بہتر بھی ہوگی، اور نماز میں آپ کا دھیان بٹے گا نہیں. نماز میں جو توجہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے نا، ہنڈی چڑھی ہے، بچے نے آواز دی، دروازے پہ گھنٹی بجی ہے، تو نماز میں ان ساری چیزوں سے کافی حد تک نجات مل جاتی ہے اگر ہم اپنی نماز پر غور کریں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور کیا ہم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ
جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو مطلب معلوم ہونا چاہیے. یہ بہترین وقت ہے. اس وقت رمضان المبارک کی شروعات ہونے والی ہے. یہ بہترین موقع ہے. آپ سب رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. چھوٹی سی میں اپنی خدمت آپ لوگوں کے لیے پیش کر سکتی ہوں اس وقت کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگوں کو روزانہ کے حساب سے تھوڑی تھوڑی نماز بغیر ترجمہ پڑھا دیا کروں. اس میں یہ ہوگا کہ قرأت اور قواعد بھی آپ لوگوں کے اس نماز کے میں آپ لوگوں کو پڑھا دوں گی, اور نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. تو آپ لوگوں کو نماز جب سمجھ میں آئے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز میں آپ کو خشوع و خضوع حاصل نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, میں تو کہتی ہوں ایک پوری کتاب صرف اس نماز یہ 2 کلمات الحمدللہ رب العالمین کی ترجمے کے بعد جب تفسیر شروع ہوتی ہے نا تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات پر کوشش کریں, اس گول کو اچیو کرنے کی, یہ اپنا مقصد بنائیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ, اس کے قواعد کے ساتھ, اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اس طرح نمازوں میں جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں ان سنتوں کی پابندی نماز میں بہت ضروری اور بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بس 4 رکعت نماز ہی تو فرض ہے, بس فرض پڑھو اور پڑھ کے کام ختم کرتے ہیں. تو نماز کی سنتیں لازم کیجیے اس رمضان المبارک میں. نماز کی جب سنتیں آپ پڑھیں گی تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزید قریب ہونے کا موقع ملے گا. ان کی محبت ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سے کیسی محبت تھی کہ تمام انبیاء کرام نے جو ہے وہ اپنی امتوں کے لیے کہیں نہ کہیں جا کر برے کلمات کہے, بد دعائیں کی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت بھی اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرتے رہے. اور اللہ پاک کے فرشتے جب ملک الموت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہے اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس, تو جبرائیل امین سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا, پھر ملک الموت کو جواب دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد. جبرائیل امین اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور جواب یہ لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کا خیال رکھوں گا, میں آپ کی امت کا دھیان رکھوں گا, میں آپ کی امت کو بخش دوں گا. اس کو وہ گناہوں کی سزا, ہمیں وہ گناہوں کی سزائیں نہیں ملی جو باقی امتوں کو ملی ہیں. ہماری شکلیں انسانوں والی ہیں, ہمیں بندر و خنزیر نہیں بنایا گیا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب بھی اپنی امت کی فکر ہوگی. وہ جب سارے لوگ نفسی نفسی کا دور کر رہے ہوں گے, تو جب سارے انبیاء کرام سمیت تمام لوگ اپنے نفس کو رو رہے ہوں گے, تب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی یہ کہیں گے امتی امتی, میری امت میری امت. تو اتنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ جو ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور جو باتیں بتائیں ہم اس پر عمل کریں. یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. رمضان المبارک میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کی ابتدا اپنی نمازوں سے کیجیے. نماز میں جتنی سنتیں بھی ہیں, 2 رکعت نماز فجر میں ہیں سنتیں, پھر ظہر میں ہے ہماری 4 فرض سے پہلے کی 2 سنتیں, اس کے بعد 4 فرض کے بعد مزید 4 سنتیں, پھر عصر کی سنتیں بہت ہم لائٹ لیتے ہیں. عصر کی سنتیں بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. عصر میں فرض نماز سے پہلے کی 4 سنتیں, مغرب میں 2 سنتیں, پھر عشاء میں ہماری فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جتنی بھی سنتیں ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تفصیلات یہاں پر ہم بتا دیں گے, لیکن اگر پتہ ہے تو پوری کوشش کیجیے ان سنتوں پر جم جائیے, نمازوں کو مکمل کیجیے اور نفل ضرور ادا کیجیے, کیونکہ اللہ پاک کو فرض کی ادائیگی سے زیادہ نوافل پیارے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرائض تو اللہ نے پابند کر دیا نا ہمیں
اس نے کہا کہ یہ تو پڑھنا ہے، اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں. آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کچھ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کو فرض نماز کی ادائیگی ہر حال میں کرنی ہے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی طرح بھی اس نے طریقے بھی اتنی آسانیوں والے دے دیے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے بھی نہیں، اشاروں سے. تو ہر طرح کی سہولت دے دی نا، کسی طرح معاف نہیں ہے فرض نماز. تو یہ تو اسے لازم کر دیا ہے. لیکن جو نوافل ہیں اس کی وہ پکڑ نہیں کرے گا. اور جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہ خوشی اور رغبت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا کہ اللہ کو بے تحاشا پسند ہے. تو اپنی نمازوں کو مکمل کیجیے رمضان المبارک میں. فرض اور سنت اور نوافل جتنی نمازیں ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ تہجد کی نمازیں الحمدللہ میرا خیال ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کو تہجد کی نمازیں مل جاتی ہیں. اور تہجد کی نمازیں جو تہجد کی نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہیں وہ ہیں چاشت اور اشراق کی نمازیں. چاشت اور اشراق کی نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، یہ نمازیں ان کا صدقہ ہیں. دھوپ چڑھی کی نمازیں، ضحیٰ، یہ نمازیں جو چاشت اور اشراق کی ہیں، یہ ہمارے 360 جوڑ کا صدقہ ہیں. تو ان نمازوں کی پابندی اگر آپ کریں گے نا تو یہ آپ کے جتنے بھی جوڑوں کے درد ہیں یہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں. اور وہی بات کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کی کثرت کے ساتھ اپنے رمضان کو بہت مفید ترین بنائیے. اس کے علاوہ نمازوں میں جو خوشو خضو ہے، اس کے بعد ہمارا ایک چیز ہماری تراویح ہے. تراویح کا اہتمام لازمی کیجیے، خصوصی طور پر آخری کے جو 10 روزے ہیں، آخری عشرہ، اس میں تو کوشش کریں راتوں کو جگا لیں. بس بھلے دن کو سلا دیں، راتوں کو جگا لیں اور خوب خوب عبادتیں کریں. اور تراویح کی نماز جو ہے وہ خواتین، اور تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم بھی 12 رکعتیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے تراویح کی، کم سے کم. لیکن یہ کہ ثواب اتنا زیادہ ہے اس تراویح نماز کا، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک سجدے میں پتہ نہیں کتنے ہزار نیکیاں مل رہی ہیں. تو جب ایک سجدے میں اتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو ثواب سے محروم کریں، وہ 8 رکعتیں یا وہ 6 رکعتیں چھوڑ کر. تو اس بحث میں نہیں پڑھنا آپ کو کہ تراویح کی نماز کتنی ہے، سعودی عرب میں کتنی پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں کتنی پڑھی جاتی ہے. آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہے کہ ہمیں اپنا ثواب کتنا حاصل کرنا ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کس حد تک اپنے آپ کو ثواب کا حقدار بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ 20 رکعت پڑھیں تو اس سے بہترین کوئی بات ہو نہیں سکتی. اچھا، تراویح نماز پڑھنے کا طریقہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو تراویح نماز جو ہے وہ باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے. آپ اگر خواتین پڑھ رہی ہیں جماعت کے ساتھ تو آپ کوشش کریں ایسی جگہ پر ہو کہ ظاہر ہے وہ حضرات اور خواتین کی الگ الگ جماعت ہونی چاہیے، الگ الگ سے مراد کے پارٹیشن ہونا چاہیے. امامت تو بہرحال حضرات ہی کراتے ہیں تو وہی کرائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز کی نیت کی جاتی ہے. اگر آپ انفرادی طور پر پڑھ رہی ہیں تو 2 رکعت کی نیت کریں گی، اور ہر 4 رکعت کے بعد ایک تراویح کی، ویسے تراویح کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی مصنون نہیں چیز ہے، لیکن یہ کہ تراویح کی دعا بعض اوقات ایک مخصوص بتائی جاتی ہے، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سنت نہیں ہے یہ دعا. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اپنے جسم کو آرام دے دیں. ٹھیک ہے، ہر 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑا پانی پی لیں، تھوڑا اگر آپ کے کوئی سالن چڑھا ہے اس کو چلا لیں، بچے نے آپ کی کوئی فرمائش کی ہے اس کو پورا کر سکتی ہیں. آپ 2-4 منٹ 5 منٹ کا وقت لے سکتی ہیں اس 4 رکعت تراویح کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد. ٹھیک ہے، پھر ہر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ چھوٹا سا وقفہ کریں، اس میں تھوڑا ذکر اذکار کر لیں، دعائیں پڑھ لیں، تسلی سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، لیکن تسبیح اگر کرتے رہے تو بہت فائدے مند ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ تراویح میں صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ وہی بات کہ رمضان المبارک کو مفید کتنا بنا سکتے ہیں ہم، اگر ہم کچھ صورتیں بھی حفظ کرنے کا اہتمام کر لیں تو کیا ہی اچھی بات ہو جائے.
چھوٹی چھوٹی صورتیں تو عام طور پہ آپ کو یاد ہی ہوں گی. تو ربع پارہ کوشش کر لیں, کم از کم بھی ربع پارہ آپ کو حفظ ہو جائے اس رمضان المبارک میں. تو اگر آپ طالبات جو یہاں موجود ہیں وہ اگر چاہیں تو روز کی ایک سورہ مجھے یاد کر کے سنا سکتی ہیں, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی. روز کی ایک سورہ نہیں اگر یاد ہو پاتی تو ایک آیت کر لیں, 2 آیت کر لیں, 3 آیت کر لیں, جتنی ہو سکے سہولت کے ساتھ. آسانیاں, ہمارا دین آسانیاں پھیلانے کے لیے, مشکلات پھیلانے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن نمازیں بہترین بنانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہوں گی آپ اتنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, اور مختلف صورتوں کے ساتھ. نماز ہو گیا ہمارا پوائنٹ. اس کے بعد ہم اگر صدقہ خیرات پہ بات کریں تو صدقہ خیرات رمضان المبارک میں آپ کو کوشش کریں کہ آپ روز کریں, ٹھیک ہے نا, روزانہ صدقہ خیرات کریں. اگر آپ اپنے افطاری میں سے کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تو اس سے اچھی کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ رمضان المبارک میں اپنے آپ گھر میں کچھ پکا رہی ہیں, بنا رہی ہیں, تو ضرور کوشش کریں کسی ایک بندے کو آپ وہ افطاری میں شامل کریں. اگر وہ روزے دار ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ جو نیکیاں آپ کرتی ہیں, کسی کو ایک کھجور بھی کھلائیں تو وہ کسی کو ایک کھجور اور پانی سے افطار بھی اگر آپ کرا دیں تو آپ کو ایک روزے دار کو روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا. تو اگر نارملی بہت آسانی ہے ہم خواتین کے لیے, تو ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, خواتین کیا اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں اس چیز کی کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو کھجوریں پیش کرنے کا کام بچوں سے کہیں کہ ایک دوسرے کو کھجور بڑھا دیں. جو کھجور اٹھا کے ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اگر وہ کسی اور کو دے دیں اور کسی اور سے ہم لے رہے ہیں تو دونوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا, دونوں کو دینے کا ثواب بھی مل جائے گا اور کھانا بھی ہمارا ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں, یہ آپ اپنے گھروں سے شروع کریں. یہ سارے کام باہر سے نہیں ہوں گے, یہ کام یہ اپنے گھروں سے شروع کریں. کسی کو آپ اپنے ساتھ شامل کر لیں, افطاری میں شامل کر لیں, یا آپ کوئی صدقہ خیرات جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شعبان المعظم سے صدقہ خیرات کی تیاریاں شروع کر دیں اور دینے دلانے کی, تاکہ جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں اپنی خوشیوں میں, عید کا مہینہ آپ کا, عید کا جو دن آپ کی خوشی کا آپ کو نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ, الحمدللہ ضرور نصیب ہوگا. تو وہ آپ کو حقیقتاً خوشی تبھی دے گا جب آپ اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کریں گے. تو یہ خوشی آپ شعبان المعظم کے مہینے سے شروع کر دیں. یہ مہینہ گزرنے لگا ہے, اب رمضان المبارک کی ابتدا سے شروع کر دیں. کسی کا کوئی کپڑا بنا دیں, کسی کو کھانے کے لیے راشن کسی کے گھر میں ڈلوا دیں, یا کچھ بھی جو بھی آپ سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی کر کے قبول کرے گا اگر آپ نے حقیقتاً اچھی نیت کے ساتھ وہ نیکی کی بغیر ریاکاری کے. صحیح ہے نا. تو نیکی کی کرتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اس شخص کا ثواب بہت زیادہ ہے جو چھپا کر صدقہ خیرات کرتا ہے. خصوصی طور پہ چھپا کے کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر آپ نیت بات آ گئی نیت کی, اگر آپ کسی کو رغبت دلانے کے لیے بتا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ شاید میں یہ راغب ہو جائے تو یہ بھی کچھ کرے, کوئی نیکی کرے, تو یہ بھی آپ کی نیت اچھی شمار ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ چھپا کر صدقہ خیرات کریں. اور صدقہ خیرات کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا روز محشر. تو جس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ اگر نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی خوش نصیبی ہے ہماری. تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے پر کمر کس لیں اپنے رمضان المبارک کے اس مہینے میں. جس طرح شروعات اپنے گھر والوں سے کریں, اپنے رشتہ داروں سے کریں. ہم نے صلہ رحمی پہ بات کی, اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں کہ دل وہ جو تمام زندگی جس میں ہماری مقید ہے, زندگی کا منبع ہے, وہاں پر جب تک صفائی اور پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہمارے کہیں پہ بھی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے ہم اپنے گھروں کو چمکا لیں, چاہے ہم اپنے ارد گرد محلوں کو حسین بنا لیں, لیکن اگر ہمارے دل پاک صاف نہیں, بغض اور عداوتوں سے, تو کوئی فائدہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے. تو پھر اس بات پر کہوں گی کہ صلہ رحمی بھرپور طریقے سے رمضان المبارک میں بالخصوص کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ناراض ہے اس کو منا لیں, کسی سے ناراض ہیں اس سے مان جائیں, اس کو درگزر کر دیں, اور یہ کام صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے کریں گی تبھی آپ کے لیے ممکن بھی ہوگا اور تبھی آپ کو لطف بھی دے گا. ذکر اذکار کی چھوٹی موٹی کتابیں اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں, پڑھ لیا کریں, آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس حوالے سے. اچھا, رمضان المبارک میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ ہم جو سحری اور افطاری میں ہم اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہم مطلب ہمارا ٹائم تو بیکار ہی جاتا ہے, پھر ہم کیا کریں. تو ایسا بہت وہی بات آ گئی کہ انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی, ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی.
تو جو سحری ہم بناتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور جو افطاری ہم بناتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، تو اس وقت اپنی نیتیں یہی رکھ لیں کہ جو بھی اس سے روزہ کھولے گا، روزہ افطار کرے گا، تو یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا. ہم اگر ذکر وہی بات کہ اگر آپ تسبیحات بہت ساری یاد کر لیں اور اپنی زبان پہ رواں کر لیں، تو آپ دوران افطار کی تیاری، سحری کی تیاری بھی آپ وہ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. خصوصی طور پہ ابھی آمنہ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم جب یہ سارے کام نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عذر رکھے ہیں جب وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، تو اس وقت کیا سہولت آپ کو مل سکتی ہے؟ آپ اپنے ان سارے کاموں سے، ان نیکیوں کے کاموں سے اپنے اجر کو جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. آپ ان کی جو یہ تسبیحات پڑھنا تو آپ کا منع نہیں ہے، ان کا اجر آپ کو ملے گا. جو کچھ آپ کو زبانی یاد ہے آپ ان کو دہراتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، زبانی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہیں، جو روزے دار ہیں ان کے لیے شربت ہے، چائے ہے، پانی ہے، ان چیزوں کا اہتمام کریں. دسترخوان لگاتے ہوئے ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے اجر میں اضافہ کرے. آپ کو ان ساری چیزوں کا اجر اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جس کو آپ روزہ افطار کرا رہی ہیں بالکل ویسا ہی اجر آپ کو بھی ملنے لگا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل بھی پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ عذر سے ہیں اور آپ نہیں روزہ رکھ سکتے، تب بھی اس وقت بھی آپ کو یہ سارے اچھے کام کرنے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ نماز اور تلاوت سے ہم اس وقت دور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اور ان ساری چیزوں کا اجر بالکل ویسا ہی ہے. قرآن سے تعلق میں اضافے کے لیے کچھ صورتیں یاد کرنی ہے اگر آپ کو، تو پھر اس کے لیے بھی آپ مجھ سے بات کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے. اچھا جی، زبان کی حفاظت ضرور کیجیے گا. اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، زبان کی حفاظت بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی کام نہیں جو جھوٹی بات کہیں یا اس پر عمل کریں. اس جھوٹی بات پر صرف جھوٹی بات ہی شامل نہیں ہے، اس بات کو اگر ہم وسیع معنوں میں دیکھیں تو ہر لفظ بات، کسی کا شکوہ ہے، کسی کی شکایت ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں غیبت کرنا ہے، کسی کو کوئی ہلکا سا طنز جو ہم ایک چٹکی بھرتے ہیں نا بعض اوقات ہمارے کلام میں، ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ بھی تو نہیں کہا، ہم تو وہی کہا جو سچ ہے. تو یہ سچ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں اس رمضان المبارک میں، اس سچ سے باز آ جائیں. رمضان المبارک میں ایسے جھوٹ بول لیں ایسے جھوٹ جو کسی کے دل کے لیے راحت کا سبب بن جائے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا سبق دیں. آپ اپنی زبان کو مٹھاس سے تر کر لیں، اللہ پاک کی رضامندی کی خاطر دوسروں سے درگزر کرنا سیکھ لیں. ان کی باتوں کا جواب اگر آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ میں تیرے سپرد کرتا ہوں اپنے تمام معاملات، تو آپ کے دل کو راحت بھی ملے گی اور آپ اپنی زبان پر قابو بھی پا سکیں گے. تو اپنی باتوں کے جوابات چھوڑ دیجئے، خود دینا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت وہاں سے چلے گئے جب حضرت ابوبکر صدیق نے صرف ایک کلمہ کہا، تو بھی. اس گالی دینے والے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ جواب دیا کہ تو بھی، یعنی کہ انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے وہ تو بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا آپ سے شکوہ کیا کہ آپ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ مسکراتے رہے، آپ وہیں کھڑے رہے، لیکن جب میں نے یہ اتنی سی بات کہی تو آپ وہاں سے کیوں چلے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک وہ شخص تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک اللہ کا ایک فرشتہ، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ایک فرشتہ اس شخص کو وہ جوابات دے رہا تھا جو تمہیں دینے چاہیے تھے، لیکن جب تم نے اللہ سے نکال کے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان موجود ہو وہاں میرا کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اللہ پاک کی تمام رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے ہمیں، اور
صدقہ خیرات کرتے ہوئے، تلاوتیں کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے ان تمام لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. صدقہ خیرات ان لوگوں کی طرف سے بھی ضرور کیجیے گا جو فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیجیے تاکہ ان کی اگر اعمال میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال ان کے اضافے کر دیں ان اعمال میں، اور ان کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں. کچھ ہماری محبتوں اور توجہ کی ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصی طور پہ اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یا کوئی بھی عزیز رشتہ دار. سب کے لیے دعا کیجیے گا اور ضرور کیجیے گا، اور سب کو اپنی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ شامل کرے. اس مہینے میں جو کچھ بھی ہم سے حاصل ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور حاصل کریں گے. اور آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو میں ٹائم دیتی ہوں، اپنے مائک آن کیجیے. آپ لوگ مائک آن کیجیے. ایک منٹ میں یاد کر لوں. ہاں ٹائمنگ کیا ہوگی کلاس کی، تم کب لوگی اور کیا کیا میں کب سے کب تک کی ٹائمنگ ہوگی؟ میں